کہ آدھا گلاس پانی بھر کر اپنے گھر کی ڈرائنگ روم کی میز میں رکھ دیجئے. اب آنے والے آنا شروع ہوں گے، وہ گلاس رکھا رہنے دیجئے. ایک آئے گا، اس کی نظر اس پہ پڑے گی، وہ کہے گا آدھا گلاس پانی بھرا ہوا ہے، آدھا گلاس پانی بھرا ہوا ہے. ایک اور آیا، اس نے کہا آدھا گلاس خالی ہے. باتیں دونوں کی صحیح ہیں. ایک نے گلاس اور پانی کی خوبی دیکھی، دوسرے ذہن نے گلاس اور پانی کا عیب دیکھا. ایک کی نظر خوشنمائی پہ گئی، ایک کی نظر عیب پہ گئی. ذہن دو طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ ان مجالس میں بھی یہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں حسن ہے. جب آپ کو حسن نظر آتا ہے آپ نعرے لگاتے ہیں، لیکن کوئی کونے میں بیٹھا یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے عیب کیا نکالے. یعنی ایک بار میں نے سید ہاشم رضا صاحب جو کہ ایڈمنسٹریٹر آف کراچی رہ چکے تھے، پورا خاندان صاحبان علم کا اور بانیان پاکستان میں شامل رضا فیملی کہلاتی، جسٹس صاحب کے لوگ بیٹے تھے. اسی میں ایک بھائی سید آل رضا تھے جن کا سلام آخر آپ شام غریبہ میں سنتے ہیں. تو ان سے میں نے کہا کہ خط لکھا میں نے ان کو کہ حریت اخبار میں میر انیس کے ایک شعر پر بحث چل رہی ہے، اور میں نے کٹنگ کر کے انہیں لفافے میں رکھ کے بھیج دیا. شعر یہ تھا، انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. میں نے کہا اس پہ سب حصہ لے رہے ہیں بحث میں، اور کوئی مخالف لکھ رہا ہے شعر کے، کوئی موافق لکھ رہا ہے، تو آپ کو میں یہ کٹنگ بھیج رہا ہوں جو بحث چل رہی ہے، آپ بھی کچھ لکھیے. انہوں نے مجھے خط میں لکھا جواب. انہوں نے لکھا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی بڑے شاعر کے شعر پر اعتراض کروں یا اس کی موافقت کروں، میں تو اچھے شعر کا مزہ لیتا ہوں. شعر اس لیے نہیں ہوتا کہ اس پر تنقید ہو، شعر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کو آسودگی ملے. اور اسی لیے اللہ نے چاہا کہ اگر بادشاہوں کی تعریف ہوگی تو عام انسان میں عیب نکل آتا ہے. نہیں سمجھے؟ شاید بادشاہوں کے اتنے اوصاف لکھتا تھا جو ان میں نہیں ہوتے. ان کے مرنے کے بعد قصیدے کیا مذاق اڑتا تھا، دیکھیے یہ ہوا، دیکھیے یہ ہوا، ارے یہ خوبی تھی بھی نہیں مرحوم میں، اور شاعر کہہ گیا. اس لیے اللہ نے کہا اب بادشاہوں کے قصیدے نہیں، اگر تم نے لا الہ کہہ لیا تو یا میری تعریف ہوگی، یا میرے حبیب کی تعریف ہوگی، یا میرے حبیب کے ولی علی کی تعریف ہوگی، یا ان کے اہل بیت کی تعریف ہوگی. اب یہاں اللہ سے لے کر 12 امام تک ہے کسی کی مجال کہ جو عیب نکالے ان کی مدح میں. کچھ باتیں ہم آپ سے سمجھیں، کچھ آپ ہم سے سمجھیے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکیں. سمجھ گئے؟ یہ قرآن کی تعلیم ہے. تعقلون، عقل سے کام لو. جب عقل ہے تو ان آیات کو سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ. خواب دکھایا اللہ نے یوسف کو، سارے زمانے کی بلندیاں عطا ہو گئیں، شاہی لباس پہنایا گیا، سر پہ تاج. خواب دیکھ رہے ہیں 7 برس کی عمر میں یوسف، باپ کو خواب سنا رہے. پھر کیا ہوا بیٹا؟ کہ جب بلندی پہ مجھے لایا گیا تاج پہنا کر تو 11 ستارے آسمان سے اترے اور انہوں نے اتر کر مجھے سجدہ کیا. 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا. پھر چاند اترا، اس نے مجھے سجدہ کیا. پھر سورج اترا، اس نے مجھے سجدہ کیا. خواب ہے، سورہ یوسف اور قرآن ہے. اب جو خواب ہے اس کی تعبیر پہ سورہ ختم ہوا، 111 آیات پہ سورہ ختم ہوا اور تعبیر پہ ختم ہوا. بادشاہ بن کر بیٹھے تھے کہ ایسے میں اطلاع ہوئی کہ بھائی مصر کے قافلے والے آئے ہیں. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب قحط پڑا ہوا تھا مصر میں، اور اسی لیے یوسف کو بادشاہ بنایا تھا بادشاہ نے،
کہ قحط ہے تو یوسف اپنے ہاتھ سے گیہوں تقسیم کرتے تھے. لیکن اس دن وہ بیٹھے ہوئے تھے دربار میں, جیسے ہی سنا مصر کا قافلہ آیا ہے تو کہنے لگے میں خود اس قافلے کو اپنے ہاتھ سے گیہوں تقسیم کروں گا. چہرے پہ نقاب ڈالی اور ڈال کر گیہوں تقسیم کرنے لگے. پہچان گئے, سب کو پہچانتے تھے, سب بھائی تھے, ہر بھائی کو پہچان لیا. یہ یہودا ہے, یہ لاوی ہے, یہ بنیامین ہے, سب کے ناموں سے چہرہ پہچان لیا, یہ میرے بھائی ہیں. اس کے بعد جب چلنے لگا قافلہ تو کہا کہ میں ایک کرتا دیتا ہوں, یہ کرتا لے جا کر میرے باپ کو دے دینا. قرآن میں سورہ یوسف بیان کر رہا ہوں, 11واں سورہ یوسف. وہ کرتا لے کے چلے, کرتا لے کے چلے. کرتا ابھی راستے میں تھا, ابھی کنان یعنی شام کے گاؤں میں رہتے تھے جناب یعقوب. یہ لوگ دیہات سے آئے تھے, دمشق کے ایک دیہات میں, کنان کہتے تھے اس کو. وہاں سے آئے تھے مصر, شام سے مصر آئے تھے. ابھی مصر سے کرتا چلا تھا کہ وہاں دیہات میں یعقوب کے آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی. اکیلے بیٹھے تھے اور قافلے کو بھیج کر یاد کر رہے تھے کہ میرے بیٹے مصر گئے ہوئے ہیں, دیکھو کب واپس آتے ہیں. کتنی دیر میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ ایک بار یعقوب نے پاس بیٹھے والوں سے کہا اگر تم مجھے چھوٹ نہ سمجھو تو میں تم کو بتاؤں کہ مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی. کرتا چلا, باپ نے خوشبو محسوس کی. اسے کہتے ہیں معجزہ. معجزے کی ہیں قسمیں, آنکھوں کا معجزہ, کان کا معجزہ, دہن کا معجزہ, شاپا کا معجزہ. یہ سب الگ الگ معجزات ہیں. کان پہ ظاہر ہوتے ہیں, آنکھ پہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں, لامسا محسوس کرنا. تو اب کان کا معجزہ کیا ہے؟ سلیمان تخت پہ اڑ رہے تھے, چیوٹی بولی, سلیمان نے وہاں سنا, سب نہیں سن سکے. جب چوٹی کی آواز کیسے سن سکتے ہیں؟ سلیمان نے آواز سنی, خوشبو. بیٹے کا کرتا چلا, یعقوب نے خوشبو سن لی. اب آواز کا معجزہ. کعبہ بن کے تیار ہوا, باپ اور بیٹے نے مل کر بنایا تھا, ابراہیم اور اسماعیل نے. جب بن چکا اللہ نے کہا اب کعبے کی چھت پہ چڑھو ابراہیم اور پکارو آؤ ہنس کے لیے آؤ. ابراہیم نے کہا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, ابھی تو آبادی نہیں, ابھی تو گھر بنا ہے, یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں. کہا جاؤ تو پکارو تو. اب جو چڑھے تو کہا آئے اللہ کی مخلوق, مسلمانوں نہیں, اے اللہ کی مخلوق آؤ حج کے لیے اللہ کے گھر کی طرف. چاروں طرف سے کروڑوں آوازیں آئی, اللہم لبیک اللہم لبیک. ابراہیم گھبرا گئے, کہا یہ آوازیں کہاں سے آ رہی؟ اللہ نے کہا صلبوں میں, رحموں میں, جو قیامت تک آج کہہ چکے وہی حاجی بنیں گے. سب نے سن لیا. یہ آواز کا معجزہ ہے, یعنی آواز دے اور ہر مخلوق سن لے, ذرے ذرے سے جواب آئے. نہیں سمجھے؟ ابراہیم نے پکارا, ذرہ ذرہ بولا اللہم لبیک. حسین نے کہا حل من ناصری. اب جس نے سنا ہے صلبوں میں وہی تو بیٹھے گا. دیکھیے جتنی آوازیں آئیں مجلس کی خوش ہوئیے گا, اس لیے کہ ہمارا مقصد ایک گلی گلی سے حسین حسین کی صدا ہے. ہر گلی میں مجلس ہو, ہر محلے میں مجلس ہو, جدھر سے نکلے کانوں میں یا حسین کی آواز آئے. میرا انیس نے کہا تھا, اس لیے کہ جب وہ مجلس پڑھ رہے ہوتے تھے تو لکھنؤ کی گلیوں میں مجلس ہو رہی ہوتی تھی, یہی ان کا مقصد تھا. تو ربائی کہی گھر گھر مجلس ہے, قریے قریے مجلس ہے, گلی گلی مجلس ہے, جدا جدا مجلس. مجلس چاہیے ہمیں, زیادہ سے زیادہ مجلسیں چاہیے, اور ذکر حسین چاہیے, مزید اشرے چاہیے, مزید خمسے چاہیے, ہمیں مزید ذاکر چاہیے ہیں.